یار یہ اس ہال میں بات کرنا آسان ہے, اے سی چلتا پیا, روشنی ہے, لڑائی کوئی نہیں, ہنسی چل رہی ہے, کبھی میں آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں, کبھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اس موقع پر بات کرنا نسبتاً آسان ہے. وہ جب گھر کا ماحول میں کلکل ہوتی ہے نا, تو یہ وہ ماحول ہوتا ہے جس میں بات نہ کرنے کی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, پروبیبلٹی بڑھتی جاتی ہے نا. اسی طرح گھروں میں بھی جب کوئی ہمارا فیملی ممبر بات نہیں مانتا تو ہمارے اندر اس کے ساتھ بات کرنے کی پروبیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے, خاموش رہنے کی پروبیبلٹی بڑھتی جاتی ہے. کیونکہ ایڈکشن میں تو خاص طور بھائی ایسا ہے کہ فیملی ممبرز کے اندر یا جو لوگ بھی ایڈکٹس اور الکوہولکس کو مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر لرنڈ ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں, اگر کہا تو انہوں نے تو بات ہی نہیں ماننی. اب وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ لرن کرتے ہیں, کیونکہ پہلے ان کی بات نہیں مانی گئی ہوتی, تو وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں میں کیا کہوں, میری تو بات ہی نہیں مانتا یہ جینٹل مین. تو یہ جو لرنڈ ہیلپ لیسنس کا ایشو ہوتا ہے نا, اس سے بھی وہ پھر کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, پر وہ جو بیمار رویے ہوتے ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. الٹا فیملی ممبرز کچھ ایسی چیزیں بھی ایٹ دا سیم ٹائم کر رہے, ایک تو وہ کچھ کام جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے, اچھا پھر وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنے والے ہوتے, جس سے کہتے ہیں گڈ ول کنسیڈنگ. گڈ ول تو سمجھتے ہیں نا, کنسیڈنگ بھی سمجھتے ہیں آپ. کنسیڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اینی ون, کنسیڈ کرنا, ٹو گیو ان, ٹو بیک آف, کنسیڈ کرنا. اور گڈ ول کیا ہوتا ہے؟ اچھی اچھی باتیں یا ایکسٹینڈنگ اے وارم gesture towards someone, یا کوئی تحفے تحائف. These are all good and goodwill things نا. اگر آپ بہت کھپاتے ہوں گھر میں assuming, اور آپ کے ابا جی یہ سوچ کے آپ کو کوئی نئی رینج روور یا پورش یا کوئی اس طرح کی ایگزوٹک گاڑی لے دیں کہ ایسا کرنے کے بعد گھر میں خرابیاں کم ہو جائیں گی, اور انہیں جو وقت بے وقت آپ کی امی یعنی ان کی بیگم صاحبہ کی کال آتی ہے کہ عبداللہ نے یہ کر دیا, عبداللہ نے وہ کر دیا, تو وہ نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے جب انہیں کال آئے گی تو وہ کوئی کام کاج کر رہے ہوں گے تو وہ بدمزہ ہو جائیں گے, اور بدمزہ ہو کے کام کرنے کی نا ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. ہم سب زندگی گزارنا ایسے چاہتے ہیں ہنسی خوشی. ہم نے تو بچپن میں جو کہانیاں بھی پڑھی ہیں نا, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, یعنی ہماری لائف ٹریننگ بھی اچھی نہیں ہے. زندگی ہنسی خوشی بسر نہیں ہوتی, کبھی ہنسی خوشی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ریئل لائف میں ہنسی خوشی بھی ہوتی ہے, چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو میں نے اتنی ساری سپوزیشنز کی ہیں, آپ کی ایک نئی رینج روور ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ آ گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہاں سے آگے کہانی کیا موڑ لے گی؟ اس گڈ ول کنسیڈنگ کے بعد چیزیں پہلے سے خراب ہو جائیں گی. اچھا, اپنے آپ کو اور اپنے فیملی ممبرز کو گڈ ول کنسیڈنگ سے بچائیں. ضرور گاڑی لیں, اگر فار دا رائٹ ریزن آپ گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی کو رسپانسبلی چلاتے ہیں تو آپ کی ڈرائیونگ پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا مجھے. لیکن اگر یہ سوچ کے آپ کے سامنے خاموش رہا جائے کہ آپ سے بات کی تو اب خفا ہو جائیں گے یا اور بھی تنگ کریں گے, کیونکہ کبھی نوجوان یا بچے ایسے بھی تو کرتے ہیں نا کہ انہیں بتایا سمجھایا جائے کہ آپ آپس میں نہ لڑیں, یہ آپ نے زیادتی کی ہے یار, آپ یہ سخت بولے ہیں بہن بھائی سے یا اپنے کزن سے, تو آئندہ ایسے پلیز آپ نہ کریں. تو وہ جا کے پتہ کیا کہتے ہیں, اوئے تم نے میری شکایت لگائی تھی, تمہاری ایسی کی تیسی, میں ابھی تمہیں دیکھتا ہوں. تو پھر انہیں دوبارہ بتانا پڑتا ہے کہ یار میں نے تو اس آس میں آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں آئندہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا, آپ نے پھر کر دیا تو نہ کریں. تو 2 3 4 مرتبہ کہنے سے وہ مان جاتے ہیں. کہ گڈ ول کنسیڈنگ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں یہ سوچ کے کمپرومائزز کیے جاتے ہیں یا فائدے دیے جاتے ہیں کہ اس سے مسئلے کچھ کم ہوں گے. اس سے نقصان اور بڑھتا ہے, کیونکہ کسی کو لگتا ہے کہ اچھا اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر تو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو بولنے کی عادت ہے, یہ تو بولتے رہتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. اس سے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. اور جب مسئلے بڑھتے ہیں تو جو مینیج کرنے والے لوگ ہیں جیسے پیرنٹس ہیں, ان کی ہمت بھی کم ہو رہی ہوتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ مسئلے بڑھتے ہیں تو ہمت پہلے جیسی رہتی ہے یا پہلے سے بڑھ جاتی. ہم انسانوں کو نا سکسیس آگے بڑھاتی ہے اور فیلئر ہمیں پیچھے دھکیلتا ہے. یہ ایموشنل ہینڈلنگ ہی ہے. اور اگر کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے نا کہ آپ کی کرونک النس, آپ کی ایڈکشن, آپ کا موڈ ڈس آرڈر آپ کے گھر والوں کو کتنا ایموشنل ٹرموائل دیتا ہے, اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکیں تو آپ اپنے نشے کے رویوں کو بدلنے کی آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہو جائے گی. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. Get out! Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.